السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی سامعین کا ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو میں خیر مقدم ہے، اور آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 26 سے شروع کریں گے، جس میں بتایا گیا ہے کہ جب قرآن کریم پڑھیں تو اس میں کس طرح سے ہم آیت کریں، کہاں سانس توڑیں، اور اس کا سانس توڑنے کا طریقہ کار کیا ہوگا۔ بغیر کسی دیری کے اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26، علامات وقف، یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہرے اور کہاں نہ ٹھہرے، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں، اسی کے موافق وقف کرنا چاہیے۔ یہ اس لائن میں یہاں پر علامات لکھی ہوئی ہیں، اور یہاں پر ان کا مطلب یعنی تشریح لکھی ہوئی ہے۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ علامات گول آیت کی، یہ ہر آیت پوری ہونے کے بعد میں یہ نشان آتا ہے جو گول دائرہ کے جیسا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس علامت کو آیت کہتے ہیں، یہاں ٹھہرنا چاہیے، یعنی یہاں پر سانس توڑنا چاہیے۔ ایک علامت یہ ہے جو 5 کا ہندسہ بنا ہوا ہے، یہ مثل گول آیت کے ہے، حکم کے ہے، یعنی یہ اوپر والے آیت کے حکم میں ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری اور اہم ہے، یعنی یہاں پر ضرور بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ وقف لازم کی علامت ہے۔ لازم یعنی ضروری امر، اگر اس پر نہ ٹھہرا جائے تو بعض جگہ اس کے نہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس آیت کے قرآن کریم میں مطلب بدل جاتا ہے۔ تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ نہ ٹھہرے تو بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن مشورہ یہی ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی یہاں پر بھی ٹھہر سکتے ہیں۔ صاد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہرا جائے۔ ضرورت کے وقت مطلب اگر پیچھے سے پڑھتا ہوا قرآن کریم آ رہا ہے قاری، تو اگر یہاں پر یہ علامت آ گئی تو سانس ٹوٹنے کا اندیشہ ہو تو یہاں پر ٹھہر جائے، یہ رخصت ہے، اور اگر نہ ٹھہرے تو یہ بھی بہتر ہے۔ یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ قوف، یہاں ٹھہرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہی یہاں بھی ہے، یعنی اگر ایک آیت میں جیم کی یا صاد کی یا زا کی یا طا کی یا قاف کی علامت آئی ہے، اور اسی آیت میں یہ کاف کی علامت بھی آ گئی، تو یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا جو ان علامات کے ساتھ حکم ہوگا۔ ما، یعنی یہ 3 بندی، 3 نقطے، یہ معانقہ کی علامت ہے۔ 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی یا تو سانس یہاں پر توڑ دے اور اسے ملا کر پڑھ لے، یا اسے ملا کر پڑھ لے دوسرے پر سانس توڑ دے۔ دونوں پر نہ ٹھہرے اور نہ دونوں کو ملا کر پڑھے، بلکہ دونوں میں سے کسی ایک پر سانس توڑے اور کسی ایک کو ملا کر پڑھے۔ قف، یہاں ٹھہرا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ ٹھہر سکتے ہیں، جائز ہے، مگر مشورہ یہ ہے کہ اس پر نہ ٹھہرا جائے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے، یعنی یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لام الف، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، اور جہاں عبارت کے درمیان لام الف ہو وہاں نہ ٹھہرے ورنہ مطلب بگڑ جائے گا، یعنی یہ
لام الف اگر گول آیت کے اوپر آتی ہے تو یہاں پر ٹھہرے یا نہ ٹھہرے دونوں طرح جائز ہے، مگر کہیں آیت کے درمیان میں اگر آ گیا تو وہاں پر نہ ٹھہرنا چاہیے، کیونکہ اس میں معنی بدلنے کا اندیشہ ہے اور معنی بدل جاتا ہے۔ سین یا سکتہ، یہاں تھوڑی دیر آواز بند کرے مگر سانس نہ ٹوٹنے پاوے، اور یہ قرآن کریم میں 4 جگہ آیا ہوا ہے۔ سورہ کہف میں ہے، اسی طرح سورہ یاسین میں ہے، اسی طرح سورہ قیامہ میں ہے، اور سورہ مطففین میں ہے 30ویں پارے میں۔ سانس جاری رہے گا اور آواز بند ہو جائے گی، اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے بعد میں پھر اگلا حرف پڑھیں گے، جیسے وقیل من راق، یہ سورہ قیامہ کا وقفہ سکتہ ہے، اتنی دیر ٹھہر جائیں گے اور سانس جاری رہے گا، آواز بند ہو جائے گی۔ 30ویں پارے میں ہے کلا بل ران، اس طرح سے پڑھ دیں گے۔ 23ویں پارے میں سورہ یاسین میں ہے من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن، جس طرح سے میں نے یہاں ٹھہرا ہوں تو اسی طرح سے پڑھا جائے گا۔ اور سورہ کہف میں ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنذِرَ، اس طرح سے وقفہ کیا جائے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے ہے وقفہ، یہ بھی اسی طرح ہوگا لیکن وقفہ سکتے سے زیادہ ٹھہرا جائے گا، یعنی جتنا من مرقدنا میں ٹھہرا ہوں اس سے زیادہ وقفے کی جو علامت آئے گی وہاں پر ٹھہرا جائے گا۔ یہاں سکتے سے زیادہ دیر آواز بند کرے اور سانس نہ ٹوٹنے پائے، یہی حکم ہے جو سکتے کا حکم ہے، وقفہ کا بھی وہی حکم ہے، لیکن سکتے میں کچھ کم ٹھہرا جائے گا اور وقفے میں کچھ زیادہ ٹھہرا جائے گا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، ہماری ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور ہمارے چینل RQ اسلامک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔